أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الذين ينفقون أموالهم جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر پیچھے نہیں لگاتے ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے منن نہ احسان ولا اذن اور نہ تکلیف لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے قول معروف بھلی بات اچھی بات ومغفرت اور درگزر خیر زیادہ بہتر ہے من صدقت ایسے صدقے سے یتبعها اذی جس کے پیچھے تکلیف ہو واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ غنی ہے بے پرواہ ہے حلیم تحمل والے ہیں بردبار ہیں برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اور 263 ہے۔ آیت نمبر 261 سے صدقات کا ذکر، دو عنوان تھے نا، جہاد اور انفاق، خرچ کرنے کا بیان۔ آیت نمبر 261 سے انفاق کا ذکر شروع ہوا ہے، خرچ کرو۔ کل صدقات کی فضیلت بیان کی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپے دیتا ہے اس کے بدلے اللہ 700 کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور مثال کے ذریعے سے اللہ نے اس کو سمجھایا۔ آج سے یہاں ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے صدقات کی بقا کی شکل۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک دین نعمت ہے، اپنے عمل کو بچانا۔ ایک آدمی کے پاس برتن ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، اب اس میں پانی ڈال رہا ہے، اس میں نیچے سوراخ ہے، پانی سارا نیچے ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس پانی کو بچانے کی ترکیب کرے۔ تو اسی طریقے سے اپنے اعمال کو، صدقات ہو، نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں باقی رہ جائے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ صدقات کی بقا کی شکلیں بتا رہے ہیں۔ 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ دیکھیں جب اللہ کی راہ میں دو، 1 روپے دو، 1 کروڑ، 1 لاکھ دو، دیکھو اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی نے 1 روپے دیا ہے، ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، ہو سکتے 1 روپے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اخلاصی نیت کے ساتھ ہو، دل سے ہو، اپنی حیثیت کے جتنی اتنی حیثیت تھی اس نے دیا، اور ایک آدمی ہو سکتے 1 کروڑ روپے دکھاوا آ جائے، یا احسان جتلا دے، یا تکلیف دے دے، سب برباد ضائع ہو گیا۔ اس کا بھی بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ جب آدمی ایک ماحول میں رہتا ہے نا، انسان کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہے، دوستوں کا حلقہ ہے، اس ماحول میں بیٹھ گیا۔ اور آج کل تو بہت زیادہ، یعنی اگر ہم اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں نا، بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے آج کل مختلف بیماریاں چل رہی ہیں، چکن گونیا ہے، یہ بیماری الگ ہے، مختلف قسم کی بیماریاں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں چلتی ہیں، اخلاقی اور روحانی بیماریاں بہت زیادہ۔ دیکھیں ایک تو وفا بہت ختم ہو گئی ہے، کسی پر احسان کرو بالکل، اس کو یہ احساس چاہیے، آپ تو اللہ کے لیے دے دو، بھول جاؤ، لیکن سامنے والوں کو ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، ہر آدمی یعنی
کسی بھی کام کو تعلقات کے لیے استعمال کرتا ہے، بس کہ میرے تعلقات کیسے قائم ہو جائے، مسجد کا استعمال، دین کا استعمال، کسی بھی چیز کا استعمال، اصول کو نہیں دیکھتے۔ ایک کام اصول سے ہو اس میں برکت ہوتی ہے، تعلقات منع نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے لیے تو معاشرے کا حصہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، تعلقات بھی رکھنے ہیں، زندگی گزارنی، لیکن ایک بہتر راستہ ہے، ایک غیر بہتر راستہ ہے۔ اس وقت بالکل انسان مطلب ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جو دین نے ہمیں بتایا، اب اس میں ہم چلے نہ چلے، جو اس وقت شکلیں ہیں اس کا ذرا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں صدقات کے بارے میں یہ بتایا کہ دیکھیں جب دو تو جب دے دیا ہے بس ختم، بھول جاؤ اللہ کے لیے، تکلیف مت دو، کسی سے یہ امید مت رکھو کہ میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اور تعاون کرنے کے بعد یہ میرے کام آئے، بھول جاؤ اس کو۔ اب اللہ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آپ خرچ کرنے والے ہیں، وہ لینے والا ہے، تو اللہ آپ کو اس سے بھی بڑا مقام دے سکتا ہے، آپ اس سے کیا امید رکھے ہوئے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف اذا، عربی میں کہتے ہیں اذا، اردو میں کہتے ہیں تکلیف کس طرح؟ قول، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ زبان سے اچھا ہماری کھاتے ہو، ہم سے لیتے ہو، اور پھر ہماری بے وفائی بھی کرتے ہو ہم سے، اور اسی طریقے سے عمل سے یہ اس کو حقیر سمجھے، یہ تو اس کو تو میں دے رہا ہوتا ہوں، یہ تو معاشرے کا عام آدمی ہے۔ اور یہ عجیب سی عادت ہے کہ جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کبھی کبھی مزاج کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو آدمی کے دل میں عجیب سی کیفیت آتی ہے۔ تو نیکی کو کرنا بھی بہتر طریقے سے چاہیے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ کل پھر اس سے انسان کا دل وہ ہو جائے، اس لیے کہ ایسے ماحول بنتے ہیں۔ یہ بہت یہاں پر دیکھو قرآن نے پھر آگے مزید اس کو سمجھایا۔ ہماری والدہ ایک مثال دیا کرتی تھی گاؤں میں، پہلے گاؤں ہوتے تھے نا، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، وہاں طلبا رہتے تھے، مدارس کا اتنا بڑا نظام ہر جگہ نہیں تھا، تو طلبا، تو ایک طالب علم ہمارے یہاں آتا تھا، والدہ وغیرہ جو بھی ہے وہ دے دیا ان کو، تو وہ اپنا قصہ کہنے لگے، ہم فلاں گاؤں میں ہوتے تھے، وہ طالب علم اپنا قصہ سناتا والدہ، کہنے لگے ہم گھروں میں جاتے، اس زمانے میں وظیفہ وغیرہ، گھروں میں جاتے تھے، کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، کسی نے سالن دے دیا، کسی نے روٹی دی تھی، اسی سے طلبا اپنا گزارا چلاتے تھے مدرسوں مسجد میں بیٹھے۔ تو کہنے لگے ایک گھر میں جاتے ہیں، ایک بڑی بزرگ خاتون ہوتی ہے، کبھی کچھ دیا نہیں زندگی میں، لیکن جب ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا آ گیا، ہمارے جگر کا ٹکڑا آ گیا، یہ تو دین کے طلبا ہیں، میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، اور میں تو کیا کر سکتی ہوں، اور لیکن مجھے بہت افسوس ہے، مطلب وہ بڑے الفاظ استعمال۔ اور ایک گھر میں جاتے تھے، وہاں سب سے بہترین کھانا وہاں سے ملتا تھا، لیکن کھانا جب ملتا تھا تو ساتھ ساتھ آنے بھی ملتے تھے، یہ مصیبت دیکھو پھر آ گئی، کوئی اور کام نہیں ہے، اور پھر بہترین چیزیں تھے۔ تو وہ طالب علم کہتا جس گھر میں جاتے جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں سے بڑا سکون ہوتے، ملتا کچھ نہیں ہے، اور جہاں سے بہترین کھانا ملتا ہے اور پھر پیچھے تانے ملتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو اپنے، لیکن بہرحال ہمارا تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ، کبھی اذیت نہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد، میں بھی خود کبھی کبھی جب کر رہا ہوتا ہوں نا تو بسا اوقات سامنے والے خدا کے بندے سے کام کر جاتے ہیں، دل مطلب وہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا ہوں دیکھو قرآن کچھ اور کہ جب اللہ کے لیے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن میں سورہ نور میں جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، تو ایک ان میں ان کی خالہ کے بیٹے تھے مصطح بن اثاثہ، وہ پروپیگنڈے میں آ گئے، ان کے سارے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب بعد میں حضرت عائشہ کی پاکی بیان ہو گئی تو حضرت ابو بکر کا دل بہت بھر گیا ان سے، کہنے لگے تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پھر صحابی بھی ہے، پھر یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، کہنے لگے آئندہ میں 1 روپے بھی نہیں دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکی میں قرآن کریم کی 16 آیتیں نازل کی، ان 16 آیتوں میں سے ایک یہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کبھی یہ سوچ مت رکھو میں نہیں دوں، وقت تھا وہ بیچارہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، کبھی نہیں۔ اور کیا تم نہیں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے؟ حضرت ابوبکر نہیں میں تو چاہتا ہوں ان کا خرچہ دوبارہ جاری کرے۔ تو دیکھیں اللہ کیا سمجھا رہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا کسی بھی شکل میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر پیچھے نہیں لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا، اپنے صدقات کے پیچھے، خیرات کے پیچھے نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا ان لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ قول معروف، بھلی بات، اچھی بات، ومغفرت، اور درگزر، خیر، بہتر ہے، من صدقت، ایسے صدقے سے، یتبعها اذى، اس کے پیچھے تکلیف، دے بھی دیا اور تانے بھی مار دیے، دے بھی دیا اس کو حقیر بھی سمجھنے لگا، بھائی اللہ کے لیے دو، خاموشی سے دو، بس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے خرچ کرنے میں دو۔ دیکھیں اسلام نے کہا جس غریب کی حقیقت کا پتہ نہ ہو اس کو شرن آپ دینے کے مکلف نہیں۔ یہ جو پیشور لوگ ہیں نا روڈوں پہ مانگتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کا ہمیں اندازہ نہیں، بلکہ ہے بھی یہ تو مافیا ہے نا، لیکن ہم دیتے ہیں شرعن ان کو آپ دینے کے مکلف نہیں۔ ایسی جگہ دو جو حقیقت میں مستحق غریب ہو۔ ایک آدمی آپ کے پاس مستحق آ گیا، مانگنے لگا اور آپ نے نہیں دیا اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ غریب ہے نہیں ہے، تو آپ کو پھر بھی گناہ نہیں ملے گا۔ آپ بالکل آپ کا حق ہے، میں 1 روپے خرچ کرتا ہوں، میں 2 روپے خرچ کرتا ہوں، میرا حق ہے جو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، میں تحقیق کروں گا بالکل۔ تو اگر میں خرچ نہ کروں مجھے حقیقت کا پتہ نہیں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا قول معروف، بھلی بات، ومغفرت، اور درگزر کرنا، بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ واللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے دل کے اندر کا بخل نکلے گا، تمہیں اجر ملے گا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حلیم، بردبار ہے، برداشت والے ہیں، تحمل والے ہیں، اس کو اللہ نے غریب بنا دیا، آپ کو امیر بنا دیا، اللہ کی تقسیم ہے۔